سخی ہوگا، عالم ہوگا، لیکن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں صرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ کس سے؟ عالم دین سے، اللہ کے دین کے کام کرنے والے سے، جو پیدا ہوا مدرسوں میں، پلا بڑا، وہیں کھایا پیا، وہیں 10 سال زندگی گزاری، اس کے بعد آیا مسجدوں میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا، 12-15 ہزار روپے میں زندگی گزاری پوری، لیکن اس کو گھسیٹ کے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے یہ کیا تھا صرف اس لیے کہ لوگ بولیں یہ بہت بڑا عالم ہے، نیک ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کیا، اس کے عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اور ایک آخری باتیں کر رہا ہوں، دیکھیں ایک ایسا بھی ہوگا، ایک کھجور صرف دی ہے اس نے، صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں، وہ بخش دیا جائے گا، وہ کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ رب ہے، یہ میں آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اور تو اور دیکھیں، میں نمازی ہوں، یہ رب کی توفیق ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے نمازی ہے تو یہ اللہ نے میرا کام ہے اس کو سمجھاؤں، پیار کروں، محبت کروں۔ نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، کیسے؟ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظلم سے روکو اس کو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو اگر میرا بھائی کوئی نمازی ہے تو بے نمازی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں نا، یہ تو نہیں میں بولوں وہی فتوے دوں وہ جہنمی ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اپنے بھائی کی اصلاح کرنا، آگے اس کی مرضی۔ اگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں، حقیر سمجھتا ہوں، فرمایا آپ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے کہا تو جہنمی ہے، کس کو کہا؟ جو بے نمازی ہے۔ کہہ رہا کون ہے؟ نمازی۔ کہہ رہا کس کو ہے؟ بے نمازی کو۔ کیا چیز؟ تو جہنمی ہے۔ نبی کریم دیکھیں یہ غیب کی خبر بتائی پرانی بنی اسرائیل کی، اب آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نمازی کو جہنم میں ڈالے گا اور بے نمازی کو جنت میں ڈالے گا۔ یہ آنے والے کل کی غیب کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کس کے ذریعے دی؟ وحی کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں۔ اللہ ہی ہے ہمارا، اور ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، ہم نے اسی سے ہی مدد مانگنی ہے، اسی کے بارگاہ میں جھکنا ہے، وہ دے تو بھی اسی سے لینا ہے، وہ نہ دے تو بھی اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور اپنے گناہوں پر مجھے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے جس حد تک ہو سکے۔ میں اپنی گناہوں کو زیادہ جانتا ہوں بہتر، آپ نہیں جانتے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی بدبو نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی اگر بدبو ہو تو یقیناً آپ مجھ سے دور بہت ہوتے، میں آپ سے پتہ نہیں کتنا دور ہوتا۔ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے، آپ دیکھ لیں، وہ چاہے تو کیا نہیں کرتے ہمارے ساتھ۔ ہمارا کھانا چھین لے، ہمارا پینا چھین لے، ہمارے گھر چھین لے، ہماری زندگی تباہ کر دے، ہماری اولادیں ہمیں نہ دے، لیکن اس نے ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں سب دے رہا ہے۔ اور اسی لیے مجھے اور آپ کو ہر غلطی کے باوجود، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو جائے، چاہے آپ سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، پھر بھی آپ رب کی در سے نا امید نہ ہو۔ چاہے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ بنا دیں، زندہ ہو معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا۔ جو غلطی کر رہی ہے، کیسی بھی غلطی کی ہو، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب بخش دے گا، یہ رب کی رحمت ہے۔ تو میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے مرحومین جو چلے گئے اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو سورج چاند گرہن ہے، اللہ اس کی اندر کوئی آزمائش ہو تو اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔